السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بہت اچھی ایک کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہانی بہت بچپنوں کی کہانی ہے جو والدین اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے کبھی۔ یہ وہ کہانی ہے جسے سن کر شاید آپ کو کچھ اچھا لگے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بھی بنائی ہے اور تدبیر بھی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوشش کرو حاصل کرنے کے لیے چیزیں جو تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہ چاہیے اس کے لیے حاصل کرو، محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا میں اپنی نعمتیں تمہارے ماتھے پہ سجا دوں؟ محنت کرو اس کے لیے۔ اور کچھ چیزیں ایسی اللہ نے رکھی ہیں جو آپ کی تقدیر ہوتی ہے، آپ کو خود بخود مل جاتی ہے بیٹھے بیٹھے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تقدیر سے بہت فیضیاب ہوتے ہیں۔ ایک دن دو بہنیں تھیں، ایک کا نام تقدیر تھا اور ایک کا نام تدبیر تھا۔ دونوں بہنوں میں لڑائی ہو گئی۔ تقدیر کہنے لگی میں بڑی ہوں، تدبیر کہنے لگی میں بڑی ہوں۔ دونوں بہنوں میں یہ اس بات پر لڑائی ہو گئی۔ دونوں کہنے لگیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آزما لیتے ہیں۔ تو تدبیر نے کہا میں آزمانا چاہتی ہوں۔ تقدیر نے کہا چھوڑو تم ہار جاؤ گی۔ لیکن تدبیر نے کہا میں نہیں ہاروں گی، میں جیتوں گی، مجھے یہ شرط لگانی ہے تم سے۔ تو انہوں نے شرط لگائی دونوں بہنوں نے۔ یہ دونوں نکل گئیں اور جنگل میں چلی گئیں اور دیکھا ایک لکڑہارا تھا، وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ تو انہوں نے اس لکڑہارے کو، جو تدبیر تھی اس نے 500 روپے دیے اس کو اور بولا کہ یہ تمہارے پیسے ہیں، تم اس سے کوئی اپنا اچھا سا کام کر لو۔ پھر انہوں نے جو تقدیر تھی اس نے ایک پیسہ نکالا اور اس کو بندے کو دیا، لکڑہارے کو، کہ یہ ایک پیسہ ہے تم اس سے اپنا کام کر لو۔ تو یہ دونوں، وہ لکڑہارا ان کی شکل دیکھتا رہا اور وہ ہو گیا، وہ چلا گیا۔ لکڑہارے نے کیا کرا کہ وہ جو پیسے دے کے گئی تھی 500 کا نوٹ، وہ اس نے اپنے پگڑ جو سر پہ باندھے اس پہ باندھ لیا اور اس کو سائڈ میں لٹکا دیا اور اپنے کام پہ واپس رکھ کر لیا اور اس کا پیسہ ایک کونے میں رکھ دیا۔ اب وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ جانے لگا تو دیکھا کہ ایک کوا آیا، وہ اس کی پگڑ درخت پہ سے اٹھا کے اڑ کے چلا گیا اور وہ گھر واپس آ گیا اور تدبیر کا جو ایک پیسہ تھا وہ بھی لے آیا، وہ گھر میں رکھا رہا۔ اب وہ کافی عرصہ گزر گیا۔ اب کافی عرصے کے بعد ایک دن پھر آیا، اس نے آ کے، وہ لوگ تقدیر اور تدبیر نکلی دیکھنے کے لیے کہ کون، دیکھتے ہیں چل کے معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہوا۔ جب وہ آئیں اور آ کے پوچھا اس سے تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو اسی حال میں ہوں، میرے تو پیسے کوا لے کے چلا گیا، اڑ گیا میرے پگڑ کو لے کے، اور وہ پیسہ میرے کس کام کا، یہ کہنے لگا۔ خیر اس کے بعد یہ پھر دوسرے دفعہ پیسے دے کے ان کو چلی گئیں کہ یہ تم پیسے رکھو۔ تو تقدیر کہنے لگی میں کچھ نہیں دے رہی۔ تدبیر نے پھر 500 روپے دے دیے۔ اب وہ گھر پر آیا، بڑے سنبھال کے پیسے لے کے آیا اور آ کے اس نے کیا کیا، آٹے کے ڈبے کے اندر چھپا دیے کہ میری بیوی کو پتہ نہ چلے، میں صبح لے کے چلا جاؤں گا اور کوئی کام کر لوں گا۔ اب پڑوس کی عورت آئی اور اس نے آ کے آٹا مانگا، یا کسی فقیر نے آٹا مانگا تو اس نے آٹا بھر بھر کے دے دیا اس کو، اور وہ پیسے آٹے میں چلے گئے۔ اب پھر وہ جب ڈھونڈنے لگا لکڑہارا تو اس کو اپنے پیسے نہ ملے۔ وہ پھر پریشان ہوا، اس نے پوچھا کہ پیسے کہاں ہیں، میرے اس میں تھے۔ تو بیوی نے کہا کہ کوئی آواز دے رہا تھا، میں نے اس کو آٹا دے دیا ہے۔ وہ پھر سر پیٹ کے بیٹھ گیا۔ اب پھر کافی عرصے بعد دونوں بہنیں آئیں، تقدیر اور تدبیر، اور آ کے پوچھنے لگیں کہ بتائیے کچھ ہوا آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں وہیں کا وہیں ہوں اور پیسے میرے اس طرح بیوی نے آٹے میں دے دیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پھر تیسری دفعہ پیسے دیے اور وہ چلی گئیں، اور تقدیر نے پھر بھی کچھ نہ دیا۔ اس نے کہا نہیں، میں ایک پیسہ دے چکی ہوں اور وہ اس کے پاس ہے، میں نہیں دینے کی دوبارہ۔ تو وہ پھر اس کو تدبیر پیسے دیتی ہے اور چلی جاتی۔ اب اس دفعہ آ کے وہ کیا کرتا ہے کہ کوڑے ڈبے ہوتے ٹوٹے پھوٹے، ان میں رکھ دیتا ہے چھپا کے، اور کہتا ہے کہ میں صبح لے کے چلا جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ بیوی خرچ کر لے۔ اب جب وہ وہاں صبح پھر وہ اپنے کام پہ چلا جاتا ہے اور بھول گیا پیسے لے جانے، تو بیوی پیچھے کیا کرتی ہے، پوری ردی دے دیتی ہے اور سارا کچھ صاف کر کے کچھ چند پیسے ملتے ہیں وہ رکھ لیتی ہے۔ شام کو شوہر آتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے یہاں پر ڈبے پڑے تھے، اس میں کچھ تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ بھائی میں نے تو گھر کے خرچے کے لیے سارا کچھ بیچ دیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
اب میں کیا کروں؟ اب وہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے کہ بھئی میں تو اب کچھ نہ کر سکا۔ ایک دن کیا ہوا، پڑوس سے ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ مجھے صرف ایک روپیہ چاہیے تم سے، اگر تمہارے پاس 1 روپیہ ہے یا ایک پیسہ ہے تو مجھے دے دو، آج شام کو میرا شوہر آئے گا، وہ جتنی بھی مچھلی لائے گا میں آپ کو دے دوں گی، تو مجھے بہت ضروری چاہیے۔ اس کی بیوی کو یاد آتا ہے کہ شوہر نے ایک پیسہ دیا تھا جو اس نے منڈیر پہ رکھ دیا تھا، اس نے اٹھا کے وہ پیسہ اس پڑوسن کو دے دیا۔ اب وہ پڑوسن پیسہ لے کے گھر چلی گئی۔ اب شام کو جو بھی مچھلی آئی اس نے ان کو دے دی، مچھلی لا کے پڑوس کو دے دی اس کو۔ اب وہ مچھلی جب رات کو انہوں نے کاٹی، کھانا پکایا، اس عورت نے مچھلی کاٹ کے بنا لی۔ اب مچھلی میں سے ایک پتھر نکلا تھا، وہ پتھر اٹھا کے اس نے کونے میں ڈال دیا کہ اتنا بڑا پتھر نکلا اور مچھلی اتنی کم ہے، اور یہ اس طرح کرنے لگی۔ اب جیسے جیسے رات ہوئی ان کا گھر چمکنے لگا روشنی سے، وہ پتھر جو تھا نا وہ پورے گھر میں روشن ہو گیا، اور اتنی روشنی پھیل گئی کہ انہوں نے کہا چلو ہمارا اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، روز کی بتیاں جلاتے تھے، موم بتیاں، اب ہماری جان چھوٹ گئی۔ اب وہ اس چیز سے نا بہت خوش ہو گئے کہ ہمارے گھر میں روشنی ہے۔ اب پڑوس کی عورت بھی پوچھ رہی ہیں، سب پوچھنے لگے، تو کہیں گی مچھلی کے پیٹ سے ایک پتھر نکلا تھا۔ اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہاں سے ایک بادشاہ گزرا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ گھر اتنا چمک رہا ہے اور سارے گھروں سے منفرد لگ رہا ہے، تو انہوں نے معلومات حاصل کروائیں بادشاہ نے، تو اس نے کہا کہ کسی بھی طرح یہ پتھر مجھے دے دو۔ تو وہ عورت کہے لگی ہماری روشنی چلی جائے گی گھر کی اگر ہم نے آپ کو یہ پتھر دے دیا۔ خیر پھر وہ مشورے سے وہ پتھر بادشاہ کو دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا جتنی قیمت مانگتے ہو میں دینے کو تیار ہوں۔ بادشاہ نے اس کی بہت قیمت ادا کی اور وہ پتھر لے کے چلا گیا۔ اب اس آدمی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ کاروبار شروع کیا، وہ لکڑیاں کاٹنے والا نہیں رہا بلکہ بہت بڑا کوئی مل آنر بن گیا اور بہت بڑے بڑے لکڑی کے کام کرنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے اس کا بھی محل بن گیا اور وہ بہت امیر ہو گیا۔ اب کافی عرصہ گزر چکا تھا، ان دونوں بہنوں کو ہوا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں اب کیا حال ہے اس لکڑہارے کا۔ جب یہ آ کے وہاں پر پوچھتے ہیں تو پتہ چلا لکڑہارا تو نہیں ہے، اس کا نام تو بہت صاف کر کے ہو گیا ہے۔ تو جب وہ ملے تو اس نے آ کے باہر ان دونوں بہنوں سے ملا اور کہنے لگا کہ وہ پیسہ جو تھا نا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے مچھلی کے پیٹ سے ایک ایسا پتھر دیا جو بادشاہ نے خریدا، اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو یہ دیکھا آپ نے تقدیر، تو آخر میں تدبیر جو تھی اس نے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی بہن سے کہ نہیں تقدیر تو بڑی ہے، تدبیر تو کرنی چاہیے لیکن تقدیر کتنی بڑی اللہ نے بنائی ہے کہ جب تقدیر میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں تو تدبیر بھی کام آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو بڑا بنایا اور ان کی بہن نے کہا کہ نہیں آپ ہی بڑی ہیں، تقدیر ہی بڑی ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی تقدیر پہ شاکر ہونا چاہیے اور تدبیریں کرتے رہنا چاہیے کہ شاید کسی دن کوئی ہماری تقدیر اچھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اور بہتر کر دے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کے شکرانے ادا کرنے چاہیے۔ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اس کے لیے اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار بہت شکر اور احسان ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، آمین۔